الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ لا امت بعد امتہ ولا رسالت بعد رسالتہ ولا خلافت بعد خلافتہ ولا شریعت بعد شریعتہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے 28واں سپارہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں سے کچھ حصہ تلاوت فرمایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. بعض حضرات نے سوال پوچھے ہیں، ان سوالات کا جواب دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ قبر پر پھول کی پتیاں پھینکنا یا پھول کی پتیاں رکھنا کیسا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت میں جو چیز موجود ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہاں، اگر پہلے ایک انسان ایک کام کر رہا تھا، پتہ نہیں تھا، علم میں نہیں تھا، کوئی بات نہیں. جب انسان کو پتہ لگ جائے تو پھر کم از کم پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نبی کی مکمل زندگی واضح ہے. آپ نے جو فرمایا، آپ نے جو کیا، آپ نے جو بتایا حدیثوں میں موجود ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا میں جو عمل کر رہا ہوں اس عمل کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو فبہا، کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے. اگر نہیں ملتا پھر ثواب کی نیت سے کرتا ہے. ایک انسان ایک عمل تو کر رہا ہے لیکن ثواب کی نیت سے نہیں کر رہا اور شریعت میں نہیں ہے، پھر تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ایک عمل ثواب کی نیت سے کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، پھر تو بابا بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے. تو آیا پھول کی پتیاں قبر پر پھینکنا کیسے ہے؟ بالکل درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کسی صحابی نے پھول کی پتیاں نہیں پھینکی. اور مزے کی بات، سب سے بہتر پھول اعلیٰ کوالٹی کا پھول جو ہے وہ مدینہ مبارک میں ہے.
یعنی مدینہ طیبہ کا جو پھول ہے وہ سب سے اعلیٰ پھول ہے، اس کے بعد طائف کا پھول ہے، اس کے بعد باقی دنیا کے جگہوں کا پھول ہے، یعنی سب سے اعلیٰ پھول مدینہ طیبہ کا ہے۔ تو اگر قبر پر پھول کی پتیاں رکھنا پھینکنا ٹھیک ہوتا تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پھول کی پتیاں رکھتے پھینکتے۔ جب انہوں نے نہیں پھینکا تو نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اس عمل کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، جو اختیار کر رہے تھے وہ چھوڑ دیں، بس کر دیں۔ اور اسی سے متعلق میرا اپنا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ جو قبر پر پھول کی پتیاں رکھ رہے ہیں پھینک رہے ہیں، وہ جو قیمت ہے اگر اسی قیمت پر کوئی چادر لے کے دوپٹہ لے کے کسی عورت بیوہ عورت کو دے کے کسی غریب عورت کو دے کر یا اس کا ایک بلف لے کے مسجد میں لگا دیا جائے، اور بھی بے شمار طریقے ہیں، تو کم از کم یعنی وہ قبر والے کے لیے سارے ثواب تو ہوگا نا، ثواب تو پہنچے گا، اس کا فائدہ ہے۔ راستے میں لگا لیا، اس کی روشنی سے لوگ ٹھوکر سے بچ جائیں گے، جب ٹھوکر سے بچیں گے تو کم از کم سارے ثواب تو ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے قبر پر پھول کی پتیاں پھینک دی، ایک آدھ دن رہیں گی، دوسرے دن مرجھا جائیں گی، تو کیا فائدہ ہوا؟ سوائے لوگوں کو دکھانے کے اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ بعض لوگوں کا سوال ہے کہ نہار منہ پانی پینا، اور اس پر حدیث کے حوالے دیے جاتے ہیں، کہتے جی نہار منہ پانی پینا چاہیے، اتنا فائدہ ہے، اس پر حدیث کے حوالے۔ بابا کسی حدیث میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی، کوئی روایت نہیں ملتی۔ ہاں اگر آپ کی طبیعت ہے، دل چاہتا ہے، آپ کو پانی کی پیاس ہے تو آپ پانی پی لیں۔ اگر آپ کو پانی کی پیاس نہیں ہے، پیاس سے نہیں لگی ہوئی، پھر پانی پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلا وجہ ایک چیز کی ایک ضرورت ہے ہی نہیں، بلا وجہ اس کو استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ بعض لوگوں نے کہا جی 4 گلاس پانی پینے کا یہ فائدہ ہے، 6 گلاس پانی کا یہ فائدہ ہے، 12 گلاس پانی کا یہ فائدہ ہے۔ اور بابا خدا کا واسطہ یہ ایسی فضولیات ہے، ایک انسان کو پانی کی ضرورت ہے ہی نہیں، اب وہ پانی ویسے ڈگا پی جا رہا ہے۔ جب پانی کی ضرورت نہیں ہے نہ پیے، ضرورت ہے تو پی لیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانے کے شروع میں پانی پینا سونے سے تعبیر دیتے ہیں، درمیان میں پانی پینے کو چاندی سے تعبیر دیتے ہیں، اور آخر میں پانی پینے کو زہر سے تعبیر دیتے ہیں۔ بابا یہ ایسی کوئی بات نہیں، حدیثوں میں اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، حدیثوں میں کوئی الفاظ نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں جی آخر میں پانی نہیں پینا چاہیے، جی حدیث میں نہیں آتا، حدیث میں منع فرمایا۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں آتا ہے کلو وشربو، پہلے کھانے کا ذکر ہے پھر پینے کا ذکر ہے۔ ہاں حکماء کے اقوال اور چیز ہوتے ہیں، حکیموں کے اقوال، ڈاکٹروں کے اقوال، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر بعض ایسے ہوتے ہیں کھانے کے بعد اگر وہ پانی پیے تو پانی ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اب ڈاکٹر اس کو کہتا ہے آپ کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں، تو وہ فرد واحد کا مسئلہ ہے۔ اب فرد واحد کو اکثر پہ تعبیر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر یہ کہنا کہ شروع میں پانی پینا سونے سے تعبیر دینا، درمیان میں پانی پینے کو چاندی سے تعبیر دینا، آخر میں پانی پینے کو زہر سے تعبیر دینا نہیں ہے بابا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ اقوال ہیں، اقوال حکیموں کے اقوال ہیں، عمل کر لے نہ کرے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں جس کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ بھیا آپ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، تو ہو سکتا ہے اس کی باڈی کھانے کے بعد پانی کو برداشت نہ کرتی ہو، یا اس کے لیے مزید بیماری کا اندیشہ ہو، تو ڈاکٹر منع کرتا ہے، اس کے منع ہونے سے منع ہو جائے، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ حدیثوں میں آتا ہے یہ غلط۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے، جبکہ اس پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، تم اس کی بات کو تسلیم نہ کرو، تو یہ روایت کدھر جائے گی؟ وہ بڑی مضبوط روایت ہے، مستند روایت ہے۔ تو بابا کسی ایک موڑ پر اگر کھڑے ہو کر پیشاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ پر کر دیا ہے، بعض محدثین نے لکھا ہے، انہیں توجیحات بیان کیے کھڑے ہونے کی، کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں تکلیف ہو، آپ جھک نہ سکتے ہوں، یا وہ جگہ ایسی ہوں وہاں پر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ہو، تو اس طرح کی توجیحات بیان کی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول یہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، آپ نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ مجبوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ہر وقت کے لیے اس حدیث کا سہارا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے حدیث پاک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کی چھینٹوں سے بچو۔ میں نے دیکھا ہے اکثر قبر کا عذاب پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو لا محالہ چھینٹیں پڑتی، تو اس لیے انسان کو چاہیے بیٹھ کر پیشاب کرے۔ ہاں اگر مثال کے طور پر اب دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو یہ تو کم از کم ان لوگوں کے لیے تو ہے نا جو بیچارے بیٹھ سکتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کی کوئی ایسی یعنی ایک عمل بھی کھڑے ہو کر پیشاب کا نہ ہوتا، تو پھر جو بیچارے بیٹھ ہی نہیں سکتے وہ کیا کرتے؟ جو بیٹھ نہیں سکتے وہ کیا کرتے؟ تو بابا اس میں فائدہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار آدمی ہے، تکلیف میں ہے، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، اس روایت سے ایک اجازت مل جاتی ہے۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا کیسا ہے؟ اگر پیشاب کی اشد ضرورت ہے اور بہت سخت پیشاب آیا ہے اور اذان ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، پیشاب کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، وہ پیشاب کر سکتا ہے۔ اب اللہ نہ کرے وہ اذان کو، بعض مؤذنین 5 منٹ کی اذان دیتے ہیں، 6 منٹ کی اذان دیتے ہیں، 7 منٹ کی اذان دیتے ہیں، اور ایک بندے کا پیٹ بہت سخت خراب ہے، اللہ نہ کرے وہ منٹ کے اندر نہ جائے تو کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، تو وہ بیچارہ مجبور ہے جائے پیشاب کرنا۔ ہاں انسان اپنے آپ کو دیکھے، آیا میں صبر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، مجھے تکلیف زیادہ تو نہیں ہے۔ اگر تکلیف زیادہ ہے، بے شک اذان ہو رہی ہے، آپ واش روم میں چلے جائیں۔ ہاں تکلیف اتنی نہیں ہے تو پھر احتیاط کریں، پھر اچھی بات یہ ہے کہ اذان ختم ہو جائے پھر آپ اندر چلے جائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر مسلط کریں، اور اللہ نہ کرے کسی کا پیٹ خراب ہے وہ اندر جا رہا ہے، وہ جی اذان ہو رہی ہے تک اندر جا رہے ہیں، تو ایسے نہیں۔ بابا مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک انسان کا پیٹ خراب ہے، یا وہ اس کو شوگر کی تکلیف ہے، وہ چھوٹا پیشاب روک ہی نہیں سکتا، یا اور کوئی ایسے مثانے کی تکلیف ہے، اس کے لیے پیشاب روکنا ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، اور کوئی ایسے مسائل ہیں، تو وہ بندہ اگر بے شک اذان ہو رہی ہو جائے، چلا جائے۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے، جب سورج گرہن ہو کیا حاملہ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ بالکل نکل سکتی ہے۔ یعنی کسی نے سوال پوچھا ہے جب سورج گرہن ہوتا ہے تو عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ تو بعض لوگ اس کو یعنی برا سمجھتے ہیں، نہیں جی نہیں، جب سورج گرہن ہو حاملہ عورت کو چاہیے باہر نہ نکلے، بچے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ کسی نے کیا لکھا، کسی نے کیا، بابا کوئی ایسی حدیث ہے، کوئی ایسا ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، یعنی حدیث مبارکہ سے ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی۔ ایک عورت حاملہ ہے، سورج گرہن ہے، باہر نکل سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، یعنی ماہرین کا لکھنا ہے کہ جب سورج گرہن ہو اس کی طرف نہ دیکھا جائے، تو آپ نہ دیکھیں، آپ اپنا سفر تو کر سکتی ہیں، گھر سے باہر تو نکل سکتی ہیں۔ جب سورج گرہن ہو، سورج کو جب گرہن لگ جائے،
تو بس سورج کی طرف نہ دیکھا جائے. ماہرین نے لکھا ہے کہ یعنی آنکھوں کا نور ختم ہو سکتا ہے یا کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب حاملہ عورت ہے، سورج گرہن ہو گیا، اب وہ باہر ہی نہیں نکل سکتی. آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ یا 1 گھنٹہ 10 منٹ جب تک سورج کو گرہن لگا تو وہ باہر نہ نکلیں. کیوں نہ نکلے جی؟ نکل سکتے. اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے خواب میں اپنے آپ کو ننگا دیکھنا کیسا ہے؟ اگر کسی نے اپنے آپ کو خواب کے اندر ننگا دیکھا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے وہ سنت سے بہت دور ہے، وہ سنتوں سے بہت دور ہے یا کثرت گناہ میں ملوث ہے. تو اس کو چاہیے توبہ کرے اور سنت والی زندگی اختیار کرے، سنتوں والی زندگی اختیار کرے. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھے اور اس پر عمل کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی پڑھ سکتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے پڑھیں. اگر ایسا خواب انسان دیکھ لیں اپنے آپ کو ننگا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفار. اور دوسرا یہ خواب ہر ایک کو نہ سنائیں، دوسروں کو نہ بتائیں. اور اسی طرح بابا خواب کے حوالے سے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر یعنی ہر ایرا غیرہ کو خواب نہیں سنانا چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے بس ہر ایرا غیرہ کو خواب سنایا جاتا ہے. یعنی خواب کے اصول ہیں. اگر انسان کو رات کو کوئی خواب نظر آ جائے اس کے کچھ اصول ضابطے ہیں، ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے. جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے اس کے پاس اتنا علم ہے، چاہیے کہ اس سے آپ خوابوں کی تعبیر پوچھیں. ہر ایرا غیرہ کو خواب نہیں سنانا چاہیے، اور ہر ایرا غیرہ کی خواب کی تعبیر بھی درست نہیں ہوتی. اور دوسرا خواب کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے، اس کے اندر کچھ اوقات ہیں. خوابوں کی تعبیر پر ایک کتاب ہے تعبیر الرؤیا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا ملکہ دیا تھا. انہوں نے اپنی کتاب صفحہ نمبر 20 میں لکھا ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تعبیر الرؤیا، اپنی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 20 میں لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے جو اوقات ہیں، زوال سے پہلے پہلے، فجر کی نماز سے لے کر زوال سے پہلے پہلے خواب کی تعبیر پوچھی جائے. عین زوال کے وقت اور اسی طرح سورج کے طلوع کے وقت اور سورج کے غروب کے وقت خواب کی تعبیر پوچھنا منع فرمایا ہے. اور اسی طرح انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر فجر کی بات سے لے کے زوال سے پہلے پہلے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر کو اچھا کر کے اس کو بتایا جائے، اور جو زوال کے بعد پوچھتا ہے اس کو شر اور فساد سے بتایا جائے، اس کی تعبیر کو شر اور فساد کے ساتھ تعبیر کی جائے. اور اسی طرح بارش والے دن خواب کی تعبیر نہ پوچھی جائے، یعنی بارش والے دن خواب کی تعبیر نہ پوچھی جائے. اور اسی طرح خواب کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ماہرین نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھنا، ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. بعض مرتبہ معدے کے خرابی کی وجہ سے بھی مختلف خوابیں آتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ ماہرین سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے، جو سارے اصول جانتے ہیں خواب کے. معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی خواب الٹے سیدھے آتے ہیں. اور بعض نے یہاں تک لکھا ہے اپنی کتابوں میں، رات کو اگر گوشت کھایا ہے، گوشت کے کھانے کے بعد بھی خواب الٹ پلٹ آتے ہیں، خواب ٹھیک نہیں آتے. اور اسی طرح، اور یہ یاد رکھنا، یہ خواب جو ہے نا، خواب فرمایا یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے.
یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ تو لہذا جب انسان رات کو سوئے وضو کر کے سوئے، بستر پاک ہونا چاہیے، اور اسی طرح سونے کی دعائیں پڑھے، آیت الکرسی کا اہتمام کرے، یعنی آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، فرمائیں یہ پڑھ کر ہاتھ میں پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر دو، اللہ تعالیٰ پورے دن کی تھکاوٹیں دور کر دے گا، گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی نے پوچھا جی بعض لوگ زکوٰۃ کا مال نہیں لیتے مگر سود پہ قرضہ لے لیتے ہیں، سود پہ قرضہ لینے کو گوارا کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا مال نہیں لیتے، اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ بابا یہ بالکل غلط ہے، سود سخت حرام ہے، سخت حرام ہے۔ سود کا لقمہ کبھی پیٹ میں نہ جائے۔ اگر مثال کے طور پر 10 روپے کا کپڑا ہے، 10 روپے کا کپڑا، 9 روپے حلال کے ہیں، 1 روپیہ سود کا ہے، اس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی، متفقن علیہ مسئلہ ہے، اس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ اور جب تک سود کا مال پیٹ میں ہوتا ہے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ سود کا مال ایک ہوتا ہے حرام مال، حرام سے بھی زیادہ بدتر مال سود کا مال ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے غلیظ ترین مال سود کا مال ہے، سود کا مال ہے، سود کا مال ہے۔ سود کے مال سے بہت اجتناب کرے، بہت اجتناب۔ اگر ایک طرف سود کا مال لینا پڑ رہا ہے عزت کے ساتھ، اور دوسری طرف سے ذلت کے ساتھ زکوٰۃ کا مال لینا پڑتا ہے، آپ زکوٰۃ کے مال کو ترجیح دے دو، سود کے مال کو کبھی ترجیح نہ دو۔ بہت سے ہمارے بھائی سود پہ قرضے اٹھاتے ہیں، سود پہ 1 لاکھ روپیہ اٹھاتے ہیں، 1,10,000 دیں گے، 1 لاکھ پہ 15,000 دیں گے، 1 لاکھ پہ 20,000 دیں گے، اور بے شمار ایسے لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں، اللہ معاف فرمائے، 1 لاکھ روپیہ قرضہ 1,10,000 پہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ 10,000 تو اب لاکھ روپے دینا مجھے۔ بابا خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ سود کا لین دین کرنے والے کے بارے میں آتا ہے وہ ایسے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو کہتا آؤ میدان میں آپ سے لڑنے کو تیار ہوں۔ سود کے مال سے بچنے کی کوشش کرو بابا، جتنا ہو سکے روکھا سوکھا کھا لو، سود سے بچو۔ ایک طرف زکوٰۃ کا مال ہو، ایک طرف سود کا مال، آپ زکوٰۃ کا مال لے لیں، سود کے مال کو چھوڑ دیں۔ ہاں یہ بھی نہیں عیاشی اور اللہ معاف فرمائے نظام چل رہا ہے، باوجود نظام چلنے کے زکوٰۃ کے مال لیے جا رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے بابا، یہ بھی بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ اور نمبر 2 یہ بھی بات ذہن میں رکھنا، زکوٰۃ کے مال کو بطور اجرت دینا گناہ ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا۔ زکوٰۃ کا مال بطور اجرت دیتے ہیں، اجرت دیتے ہیں، زکوٰۃ کا مال بطور اجرت گناہ ہے۔ مولوی کو زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ ہمارے لیے نماز پڑھاتا ہے، یہ اکثر دیہاتوں میں ایسا ہوا کرتا ہے، سال کے بعد فطرانے مولوی کو پکڑا دیتے ہیں، زکوٰۃ کا مال مولوی کو پکڑا دیتے ہیں، کیوں جی؟ ہاں ایک ہو اگر مولوی صاحب کا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، وہ مدرسے میں خرچ کرتا ہے، وہ اور مسئلہ ہے، وہ ذہن میں رکھنا، وہ مسئلہ اور ہے۔ اگر مولوی صاحب کا مدرسہ نہیں ہے، ادارہ نہیں ہے، پھر اس کو زکوٰۃ دینا۔ ہاں اگر کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں محلے میں، ان کا ایسا نظام ہوتا ہے، ان کی پوری کڑی نظر ہوتی ہے لوگوں پر، یار فلانا کیا اس کا نام ہے گھر والا بڑا غریب ہے، وہ لوگوں سے زکوٰۃ کا مال لے کے آگے دیتا ہے، تقسیم کرتا ہے اور اچھی جگہ پہ دیتا ہے، پھر تو اس عالم کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں بطور وکیل بنا کے۔
اور جب زکوٰۃ کا مال دیں گے تو بتائیں گے حضرت یہ زکوٰۃ کا مال ہے، تاکہ اس کو سمجھ آ جائے، پھر وہ رقم الگ رکھے، جہاں پر دینی ہے اس حساب سے دیں، کہاں پر کتنی دینی ہے دے دیں، وہ بطور امانت ہوگی اس کے پاس۔ زکوٰۃ کا مال بطور اجرت، میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے، کسی کے ہاں کوئی کام کرتا ہے، اس کی تنخواہ ویسے کم ہوتی ہے، تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ کم، سال کے بعد اس کو 1,00,000 1,50,000 دیتا ہے، وہ بندہ صرف اس وجہ سے وہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار آخر میں مجھے 2-2.5 لاکھ روپے مل جاتا ہے۔ تو یہ اجرت ہے نا بابا، یہ تو اجرت ہے نا، اجرت کے سنگ نہیں ہوتے۔ اگر آپ سال کے بعد اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیتے، 1,00,000 1,50,000 50,000 60,000 نہیں دیتے، پھر وہ 8,000 پہ کام کرے، کوئی نہیں کرنے کو تیار، جب نہیں کرنے کو تیار اجرت ہو گئی نا، اجرت کے سنگ نہیں ہوتے، یہی اجرتیں ہیں۔ اور اسی طرح بعض مرتبہ کوئی کسی کو کہہ دیتا ہے جی میں آپ کے ساتھ 1 استاد کا یا 2 استاد کا 3 استاد کا تعاون کروں گا، کہہ دیتے ہیں، اور کہنے کے بعد میں زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اجرت میں آتا ہے، گناہ حرام ہے، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، اس کو آپ نے پریشان کر کے رکھ دیا۔ اب وہ پریشان ہے یار میں زکوٰۃ کے مال استادوں کو کیسے دوں، اجرت پہ دی نہیں جا سکتی، بے شک استاد لاچار کیوں نہ ہو، زکوٰۃ کا مستحق کیوں نہ ہو، پھر بھی اجرت میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے ہاں ہے بے شمار ایسے، ابھی تک ہم نے زکوٰۃ کے مسائل کو نہیں سمجھا، اس لیے دن بدن ہم پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، غموں میں، دکھوں میں مسلط ہو رہے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جتنا صاف ستھرا مال کھاؤ گے، جتنا صاف ستھرا مال کھاؤ گے، زندگی کے اندر اتنی خوشحالیاں ہوں گی۔ فراڈ کا مال ہے، جھوٹ کا مال ہے، دھوکے کا مال ہے، پتہ نہیں کیسا کیسا گندا مال کھایا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے، سود سے ملا جھولا مال۔ بعض مرتبہ باپ سے باتیں نکل رہی ہے، مسائل میرے پھر رہ جائیں گے، میرے پاس بھی 60-70 مسائل بنے ہوئے ہیں۔ بابا اتنا ضرور کہوں گا، بابا زکوٰۃ کے مسائل کو صحیح طرح، صرف یہ نہیں ہے 52.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونا اور بس غریب دیکھا دے دیا، بڑے اصول ہیں اس کے اندر، اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں بابا، بخاری شریف کے اندر پورا ایک باب ہے زکوٰۃ پر، اصول پر، زکوٰۃ کے اصول کرنے پر، زکوٰۃ کو دینے پر، زکوٰۃ کے لیے جو آپ نے وکیل بنایا اس کے اصول لکھے ہیں۔ خود بھی گناہگار ہو جاتے، دوسروں کو گناہگار کر دیتے، اچھے خاصے علماء کو زکوٰۃ میں گناہگار کرتے ہیں، میں نے خود اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے، اچھے خاصے علماء کو جو جتنا بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کہتا ہے یار میں بچ جاؤں، کوئی نظام میری طرف سے، چلو یار 4-5 بندوں میں میرے سے نظام ٹھیک ہو، اس کو بھی اچھا خاصا مجبور کر کے گناہگار کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے، اپنی امامت کے اندر دیکھا ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر اس کا نظام سارا بدل دیتے ہیں، اب وہ پھر پریشان، کبھی وہ لے کے ادھر جاتا ہے، کبھی اس کو مالک بناتا ہے، ادھر سے ادھر مالک بناتا ہے، سارے ہیلے۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ ہیلا کرنے والے کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ جو ہیلے ہم کرتے رہتے ہیں نا، ہیلے یعنی جواز کے طریقے، ہم حدیث پاک میں آتا ہے ہیلا کرنے والے کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اتنا مجبور کر دیتے ہیں لوگوں کو، خود بھی گناہگار، اچھے خاصے نیک لوگوں کو گناہگار کر دیتے ہیں۔ بابا اس میں بڑی احتیاط کرو، بڑی احتیاط کرو، منہ سے الفاظ نکالنے سے پہلے آپ تول لو، یار میں کیا کہنے لگا ہوں، میں زیادہ تیش میں آ کے 50,000 کا تعاون، اگلا وہ لکھ لیتا ہے 50,000 کا تعاون، اتنے لاکھ کا تعاون، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سارا مال تباہ و برباد، پھر انسان کی ترقی عروج پر جو نظام ہوتا سارا تباہ ہو جاتا ہے، اگر سال کے بعد اللہ نے جس کو ترقی دینی ہوتی وہ نہیں ملتی، بے شمار معاملات تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس پہ بہت احتیاط کرو بابا، بہت احتیاط کرو، کسی مدرسے میں آپ کسی چیز کا تعاون کا اعلان کرتے ہوں، اس کے ساتھ پورا تعاون کریں اور صاف کہیں یہ زکوٰۃ میں دوں گا، زکوٰۃ میں دوں گا، ہدیہ میں دوں گا، تحفے میں دوں گا، صاف کہو، صاف ستھرا مال دیا کرو علماء کو،
آپ کا فائدہ ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ بابا جب علماء کے پیٹ میں لقمے گندے آئیں گے صحیح مسائل آپ تک نہیں جائیں گے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور جب صحیح مسائل آپ تک نہیں آئیں گے، آگے آپ تو چلو جیسے بھی اپنے بڑوں کی وجہ سے چل رہے ہو، کچھ نیکیاں آپ کی ہیں، کچھ اعمال ہیں، چل جاؤ گے، لیکن آگے اولادیں آپ کی تباہ ہوں گی، بربادی کا سبب آپ بن جاؤ گے، موجد آپ ہوں گے۔ بڑا احتیاط کیا کرو، کسی کے ساتھ تعاون کرو صاف ستھرے میں، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ صدقے کا مال ہے، یہ کفارے کا مال ہے، یہ نذر کا مال ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، صاف ستھرا کہا کرو، صاف ستھرا مال ہے، پہلے سے طے کیا کرو، پہلے سے طے کیا کرو۔ اور جس کو اجرت پہ رکھ رہے اس کو زکوٰۃ کا مال نہ دو، یہ مطلب نہیں ہے تعاون نہ کرو اس کے ساتھ، یعنی تعاون کرنا زیادہ ثواب ہے اپنوں کے ساتھ، لیکن وہ اس چیز، یعنی مثال کے طور پر میں نے جیسے آپ کو سمجھا دیا، جیسے 8,000 پہ کوئی نہیں ٹھہرتا، 8,000 پہ کوئی کسی کے ساتھ کام نہیں کرتا، لیکن جو آخر میں جو اس کے ساتھ آپ زکوٰۃ اس معاملے میں جو تعاون کرتے ہیں وہ اس کی وجہ سے ٹھہرتا ہے، تو یہ اجرت ہے نا بابا، یہ اجرت ہے نا، وہ اجرت کی وجہ سے ٹھہرا ہوا ہے نا۔ ہاں اس کے ساتھ اس کی جو تنخواہ، اور کسی کی جتنی اجرت بنتی ہے اس کو اتنی اجرت نہ دینا، یہ بھی گناہ لکھا ہے، یہ بھی گناہ لکھا ہے۔ یہ میں نے اچھے خاصے لوگوں کو دیکھا، تو نہیں کرتا تو نہ کر کسی ہو، یہ ذہن میں رکھنا، جس آدمی کی جتنی اجرت بنتی ہے اتنی اجرت نہ دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کا حق مار رہا ہے۔ ہاں اب آپ کہیں گے جی وہ خود تیار ہو گیا، بابا وہ بے شک خود تیار ہو گیا، اس نے تو ظاہری بات ہے گھر میں کچھ کھانا پینا تو چلانا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو نظام چلانا ہے، اس نے تو اپنا نظام چلانا ہے۔ اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو مارکیٹ کے اندر مجبور لوگوں کو خریدتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے، جو کہ بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، مجبوری کو خریدنا۔ مجبوری کو خریدنا کیا مطلب؟ یار کوئی ایسا مکان ہوئے نا جو مجبور ہوئے، ایسا پلاٹ ہوئے بندہ مجبور ہوئے، اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں لکھی ہیں، بڑی سخت وعیدیں لکھی ہیں۔ جو مارکیٹ میں صرف اس لیے پھرتا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ ربط رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے مجبور آدمی ملے، بیچارہ اس کی بیوی کا کینسر کا مرض ہے، اس کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کا والد بیچارہ مجبور ہے، مجبوری کی وجہ سے وہ مکان بیچ رہا ہے، پلاٹ اس کو کوئی قرضہ نہیں دیتا، قرضہ اس لیے نہیں دیا جاتا تاکہ یہ مجبور ہو، یہ مکان بیچے گا، پلاٹ بیچے گا، اور اس کی مجبوری کو میں خرید لوں گا۔ اس پر جتنا گناہ لکھا ہے یہ کبھی میں تفصیل سے بتاؤں گا، اس میں پوری تقریر بنتی ہے، بہت سخت بھی۔ اس لیے تو میں نے کہا نا ہمارا معاشرہ اللہ معاف پر میں کیسے کیسے لک میں جا رہے ہیں۔ پھر وہ مجبوری کے مال سے جب فائدہ ہو جاتا ہے، منیشا ہدیہ خیر ملتا رہا، اس طرح کا گندا مال تو مولوی کو دیتا ہے، پھر مولوی کے اندر جب اس طرح کا مال جائے گا پھر وہ کہے گا نا، پھر وہ سوائے اللہ معاف فرقوں کو ہوا دے گا تو اور کس کو ہوا دے گا؟ لڑانے کی باتیں کرے گا اور کیا کرے گا؟ جتنا صاف ستھرا مال جائے گا زبان سے اتنی اچھی بات نکلے گی، ذہن میں رکھنا۔ زبان دل کی ترجمان ہے، اور دل پورے جسم کے خون سے اس کا تعلق ہے۔ ہر ایک کو صاف ستھرا مال دیا کرو، صاف ستھرا، آپس میں لین دین صاف ستھرا۔ اگر آپ نے کہہ دیا کل میں پیسے دوں گا، کل پیسے اس کو دو، اگلا دن 1 گھنٹہ اوپر آگے پیچھے نہ کرو۔ بے شک آپ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہا یار کل آپ کو 10,000 پہ مل جائے گا، اور آپ کو اچانک ایک ایسی چیز 9,000 کی ملی جو 15,000 کی ہے، آپ نے کہا چل یار یہ لے لیتا ہوں، اس کو میں دلاسا دے دوں گا، کھانا کھلا دوں گا کڑھائی۔ نہ بابا نہ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ یہ بظاہر شیطان آپ کو وہاں پر وہ بھلائی دکھا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا آپ کے پیسے کے اندر سوائے تباہی اور بربادی کے حکم کو بیان کروں نا، حلالن طیبہ، یہ قرآن کی آیت ہے دوسرے سپارے میں، اور اس پہ مفسرین نے جو روایات لا کے پیش کی آپ کی سوچ ہوگی۔ اور ایک دفعہ میں نے شان اولیاء پہ تقریر کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، اس میں میں نے ایک جملہ بولا تھا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے،
انہوں نے دال کے لیے کسی کو بھیجا، وہ ایک آنے کی 1 چمچ دال ہوتی تھی، ان کا خادم گیا، خادم جب چلا گیا دال لینے کے لیے، آواز لگی 1 آنے کے 2 چمچ دال، آگے 1 آنے کے 3 چمچ دال، 1 آنے کے 4 چمچ دال، 1 آنے کے 5 چمچ دال۔ خادم نے کہا میں زیادہ سی دال لے جاؤں گا، میرا استاد خوش ہو جائے گا۔ وہ 5 چمچ دال لے آئے۔ استاد جی نے کہا، اس وقت کے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا لے اتنی زیادہ دال؟ فرمایا وہاں پر بولیاں لگ رہی تھی۔ فرمایا یہ لے جاؤ، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، اس کو دے دو کسی کو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس میں چڑھایا گیا ہے، یہ چڑھانے کی خاطر، میں اتنا دے رہا ہوں، دوسرا میں اتنا دے، ایک دوسرے کو چڑھایا گیا ہے، ایک دوسرے کو دکھ دیا گیا ہے، یہ دکھ پر یہ مال آیا۔ کسی کے دل کو توڑنے پر جو مال آتا ہے وہ کھانا نہیں ہوتا، وہ آگ کے انگارے ہوتے ہیں، وہ پتھر کے لقمے ہوتے ہیں۔ اس پر میں کبھی انشاءاللہ اللہ نے زندگی نے ساتھ دیا، میں آپ کو حلال اور حرام، اس کے فوائد، اس کے نقصانات، اور اس لقمے پر کیا کچھ ہے، پھر اولادیں کیا پیدا ہوتی ہیں، یہ میں پھر کبھی زندگی نے ساتھ دیا۔ ٹائم کتنا ہو گیا؟ بس وآخر دعوانا الحمدللہ۔